جب یہ نیت کرتا ہے نا کہ میں نے جو بھی نیک اچھا عمل کرنا ہے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے جو طریقہ کار ہیں اس کے عین مطابق، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے بتاؤں؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ روزہ ڈھال ہے، تم اللہ عز و جل کی خاطر اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہو، پیاس برداشت کرتے ہو، گرمی برداشت کرتے ہو۔ اگر ایک روزہ اس نیت سے رکھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق حائل کر دیتا ہے جس کا رقبہ زمین سے آسمان تک کا ہے، اتنا دور اس بندے کو جہنم سے کر دیا جاتا ہے، اتنا دور۔ جو ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق حائل کر دے گا، کیونکہ یہ ڈھال ہے، روکنے والا ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ رمضان المبارک اللہ کا یہ مہمان ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ اب ہم نے اس کا استقبال اس انداز میں کرنا ہے کہ ایسا استقبال ہماری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ ہم نے اچھے طریقے سے اپنے وقت کو ترتیب دے لینا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد زیادہ وقت اپنے رب عز و جل کی عبادت میں صرف کریں، نماز، دینی کتب کا مطالعہ، قرآن مجید کی تلاوت، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اور اگر درمیان میں کوئی وقت، تھوڑا بہت وقت اگر سونے کے لیے بھی رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سارا وقت اگر سونے کے لیے رکھ دیا جائے تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ ہم نے مصمم ارادہ کر کے اس ماہ غفران کا استقبال اس انداز میں کرنا ہے کہ اس سال آنے والا جو رمضان ہے انشاءاللہ اس کے اندر جہاں پروردگار لاکھ لوگوں کی بخشش مغفرت فرمائے گا، ہمیں اپنے رب عز و جل سے پوری امید ہے کہ پروردگار انشاءاللہ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے گا، ہماری بھی مغفرت فرمائے گا، ہمیں بھی جنت کی چٹھی نصیب فرمائے گا، ہمیں بھی حضور کا پڑوس نصیب ہوگا، ہمیں بھی جنت المعلی کا نظارہ دیکھنے کا موقع ملے گا، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں مصمم ارادہ کرنا ہے، مصمم ارادہ۔ اب اپنے روزمرہ کے حالات اور زندگی کی طرف بھی توجہ کر لیں کہ گھروں کا جو ماحول عام مہینوں میں رہتا ہے وہ ماحول ہم نے نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے انشاءاللہ رمضان المبارک کا احترام کرنے کا انتظام کرنا ہے۔ لازمی طور پہ رمضان المبارک کا احترام، رمضان المبارک کا احترام کرنا ہے، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا
کہ کسی بازار سے ایک یہودی اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، تو بچے نے کوئی چیز نکالی اور وہ کھانے لگا۔ باپ نے جب یہ دیکھا تو ایک زوردار اس کے تماچا مارا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے کھاتے ہوئے؟ تو اس بچے نے کہا، بابا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو باپ نے کہا، ہاں میں کھاتا ہوں، لیکن تیری طرح سب کے سامنے کھا کر رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ تو وہ دونوں باپ اور بیٹے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس یہودی کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی شخص نے اس یہودی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، جنت کے محلات، سرسبز و شاداب باغ ہیں، لہلہاتے درخت، ہریالی، نہریں بہہ رہی ہیں، وہ وہاں پہ مزے کر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی، اور اس نے اس سے پوچھا، ارے تم یہاں کہاں؟ تم تو یہودی تھے۔ تو اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی میں یہودی تھا۔ سنیں غور سے سنیں۔ اس شخص نے کہا، ہاں میں یہودی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا احترام کرنے کی برکت سے مجھے مرنے سے پہلے ایمان عطا کر دیا اور مرنے کے بعد جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے رمضان کا ادب کرنا، کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان کا ادب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمت عطا کر دے۔ ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بازاروں میں خواتین جاتی ہیں، پیر بازار، جمعرات بازار، منگل بازار، کھلے عام شربت کے ٹھیلے، چھولے والے کھڑے میں، اور جناب کوئی خوف خدا نہیں، کوئی اللہ عز و جل کا خوف نہیں ہے، نہ محبوب علیہ السلام کا کوئی پاس ہے، کوئی حیا نہیں، کھلے عام رمضان کے مہینے میں شربت چل رہے ہوتے ہیں۔ افسوس افسوس، یہ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اپنے اس اسلامی شعار رمضان المبارک کا احترام یہ کرتے۔ یہ ہے ہمارا ادب، کھلے عام کھاتے پیتے ہیں۔ افسوس، ہمارے 11 مہینوں میں گھروں کے جو حالات ہوتے ہیں کہ ناشتے کا دسترخوان سجتا ہے جناب، دوپہر کے کھانے کا دسترخوان سجتا ہے، اور رمضان میں بھی ویسے ہی رہتا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی فرق نہیں آتا کہ رمضان آ گیا ہے، کچھ حیا کیجئے، رمضان کا کچھ احترام کیجئے۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ٹھیک ہے، آپ جانے اللہ جانے، لیکن خدا کا واسطہ کچھ رمضان کا احترام تو کریں۔ آپ کی اولاد، آپ کی نسل وہ دیکھے گی تو وہ کیا سبق حاصل کرے گی؟ آپ ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ رمضان کا ادب صرف وہ کرے جو روزہ رکھے۔ ارے مسلمان تو مسلمان، پہلے غیر مسلم بھی جب رمضان آتے تھے تو وہ باہر کھاتے پیتے نہیں تھے، کھلے عام کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا کہ مسلمانوں کا رمضان آ گیا ہے، مہینہ آ گیا ہے، مسلمان اس میں روزے رکھتے ہیں۔ اور یہاں نہ تو ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آ کے غریب الغربا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آ کے غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں،
بیڑا یہ تباہی کی طرف آن لگا ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائیں، ہم نے تو عمر اپنی کھیلوں میں گوائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی سنوائی ہے، گر ان کی رسائی ہے تو پھر اپنی بنائی ہے۔ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائیں۔ یا رسول اللہ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائیں، ہم نے تو عمر اپنی کھیلوں میں گوائی ہے۔ دنیا داری میں گوا دی، کوئی ہمیں خوف خدا نہیں، کوئی پاس رسول نہیں۔ ہمارے گھر کا جو انتظام ماحول جو 11 مہینے رہتا ہے وہ رمضان میں بھی نہیں بدلتا۔ افسوس افسوس۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، کوئی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اس کے لیے حکم ہے کہ چھپ کے کھائے، چھپ کے کھائے۔ لیکن یہاں پر جوان تو جوان، وہ بڑے بوڑھے۔ وہ ایک بہن نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں جو بڑے ہیں، میرے سسر، وہ روزہ تو نہیں رکھتے لیکن سارے دن سگریٹیں پھونکتے رہتے ہیں، تو اس کا دھواں ہمارے پھیپھڑوں میں بھی داخل ہوتا ہے، تو اس سے روزے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو میں نے ان کو بتا دیا کہ روزے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا بیٹا، لیکن ان کو کم از کم خوف خدا تو ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر میں مجبور ہوں روزہ نہیں رکھ پا رہا تو کھلے عام کم سے کم سگریٹیں تو نہ پھونکوں۔ وہ خواتین جو روزے نہیں رکھتی لیکن کھلے عام گھر کے اندر حکا، نسوار، مین پوریاں، روٹی، چھولے، وہ سب چل رہا ہوتا ہے کھلے عام، اور بچے دیکھ کے کہتے ہیں ارے ہماری اماں، ہمارے ابا یہ کہا روزے نماز، ان سے کیا تعلق ان کا؟ آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ استقبال رمضان، ایسا استقبال کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے باطن کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بدلنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول رکھیں کہ بچے بھی اگر چیز لینے جائیں تو بار بار ان کو ٹوکیں، بیٹا باہر نہیں کھانا، رمضان ہے، رمضان میں باہر چیز نہیں کھاتے، رمضان میں باہر چیز نہیں کھاتے، گھر میں آ کے ایک سائیڈ میں بیٹھ کے کھاؤ۔ بری بات ہے اس طرح گھر کے بیچ میں دسترخوان بچھا کے آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ جو گھر میں روزدار ہیں، اگر وہ روزدار ہیں لیکن ادب اور احترام رمضان کی وجہ سے کم از کم ایسا تو ماحول نہ بنائیں کہ لگے ہی نہیں کہ اس گھر میں رمضان بھی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ رمضان آ گیا ہے، لگتا ہے ایسا جیسے ان کے گھر میں رمضان نہیں آیا، باقی ساری دنیا میں رمضان آ گیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کچھ تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان میں ہم نے اپنا شیڈول بنانا ہے، اور تھوڑا ایسا شیڈول بنائیں جس سے ہمیں آخرت کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو۔ آپ کو اگر نماز یاد نہیں ہے، نماز یاد کیجیے۔ آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، بہترین موقع ہے، دعائے قنوت یاد کیجیے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھیے۔ آئیں ہمارے جامعہ کنز الانوار میں، رمضان شریف کی ٹائمنگ 8:30 سے 9:30 بجے، لیجئے داخلہ، روزانہ ایک ایک حرف لیتے جائیں۔ اگر اتحیات
یاد نہیں ہے؟ روزانہ ایک حرف لیں، رمضان ختم ہونے سے پہلے خدا کی قسم آپ کو اتحیات یاد ہو جائے گی۔ فائدہ اٹھائیں اس رمضان کا، سو کر اپنے وقت کو برباد نہ کیجئے گا۔ اس رمضان میں انشاءاللہ ہم نے ایسا کام کرنا ہے جو ساری زندگی ہم نے نہیں کیا۔ دین سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنے آئے، نماز، روزہ، جو کسی بھی چیز کے مسئلے ہیں ہمیں نہیں آتے، ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کی صحبت کو اختیار کریں، ان کے پاس آ کے بیٹھیں، ان سے پوچھیں، معلومات کریں۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، دین سے قریب آنے کا مہینہ ہے۔ یہ سحر و افطار بنانے کا صرف مہینہ نہیں ہے کہ صبح کھجلا پھینی کھا لی، افطار میں جناب پکوڑے، سموسے، چاٹ، شربت کر لیا، یہی رمضان ہے؟ نانا، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں، روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ بھوک پیاس برداشت کریں۔ بعض اوقات تو اس کا الٹ ہو جاتا ہے، سحری اور افطار اتنا کھاتے ہیں اور رات بھر کھاتے رہتے ہیں، کمزور ہونے کے بجائے موٹے ہو جاتے ہیں۔ سارے دن سوئے، ساری کر کے 3 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کی، 3:30 ہو گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑا موبائل چلایا، عصر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھی، کچھ اگر امی نے کہہ دیا چھوٹا موٹا کام کر لیا، نہیں تو اس میں بھی ناک منہ شربت کا اماں بول دیں۔ پھر دیکھو بیٹیاں یہی کرتی ہیں، لڑکوں کو اگر والدین کوئی کام بول دیں کہ برف لا دو، فلاں چیز لا دو، پھر ان کے ناز نخرے دیکھیں آپ، اور ان کا غصہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لگ رہا ہے کہ بغیر سحری کا روزہ انہوں نے رکھا ہے، سارے دن یہ محنت کرتے رہے، ان کی یہ حالت ہو گئی، حالانکہ سارے دن سوتے رہے۔ اب روزہ کھلنے سے پہلے اگر ماں نے، باپ نے کوئی کام بول دیا بیٹی یا بیٹے کو، اس میں بھی ان کی حالت خراب۔ کام ان کو نہ بولیں، بیٹھے رہنے دیں، دسترخوان اماں بچھا دیں، اس کے اوپر یہ آ کے بیٹھ جائیں، شربت کا گلاس بھی نکال کے ان کے سامنے رکھ دیں، ان کا تو بس نہیں چلتا، کوئی دوسرا ان کے منہ میں پکوڑے بھی ڈال دے۔ یہ روزہ تو نہیں ہے بھائی، ایسے روزے نہیں رکھے جاتے، سمجھ گئے؟ روزے کے لیے ہم نے اچھے انداز کے اندر اپنا شیڈول بنانا ہے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ اور اگر ہم نے شیڈول نہیں بنایا اور اسی بھیڑ چال پرانے انداز میں چلتے رہے تو دیکھیں زندگی کا کچھ نہیں پتہ، آئندہ ممکن ہے کہ ہم رمضان دیکھ ہی نہ پائیں۔ یہ نہ سوچئے گا کہ میں جوان ہوں، کتنے جوان چلے جاتے ہیں، آئے دن جوان دنیا سے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ہمارے درمیان میں تھے، یاد کیجئے آپ کے رشتہ دار آپ کے درمیان میں پچھلے سال تھے، کسی کی والدہ، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کے رشتہ دار، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ آپ کیا سوچ بیٹھے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ رہیں گے؟ ارے موقع بہت اچھا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور عبادت کر کے اگر اللہ عز و جل کو راضی نہ کر لے تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ رمضان آ رہا ہے، اسے برباد نہیں کیجیے گا، برباد نہیں کیجیے گا، اور اس میں عبادت کر کے اللہ عز و جل کو راضی کیجیے گا۔ تو ہم نے استقبال بھرپور طریقے سے کرنا ہے، توبہ کے ساتھ، احترام رمضان کے ساتھ، اور رمضان کا اپنا شیڈول پورا بنانے کے ساتھ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔
تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل اور اسلامی کتب کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔